الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تقلید اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، کیا دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے تقلید کرنا ضروری ہے؟ آج کل کے دور میں یہ سوال کرنا ویسے بڑی عقل مندی کی دلیل ہوگی، کوئی اس طرح کی بات کرے، بلکہ اس طرح کے مسائل کو چھیڑنے پر شرم ہم محسوس کرتے ہیں۔ دیکھیں، بلکہ اس زمانے کے تو بڑے فتنوں میں سے ہے تقلید اور اتباع کا نہ سمجھنا۔ یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے کہ آپ تقلید کے مسائل اتباع کو سمجھیں ہی نہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے تقلید اور اتباع میں فرق واضح ہے۔ یہ فرق اس وقت واضح ہوگا جب دونوں کی تعریف ہمارے سامنے ہوگی۔ تقلید کی لغوی تعریف گردن میں کوئی چیز لٹکانا، اس کا نام تقلید ہے۔ تقلید کی شرعی تعریف میں شخص کی رائے شریعت میں حجت نہ ہو، اس کی رائے کو بغیر دلیل کے قبول کر لینا، یہ تقلید ہے۔ قرآن حدیث میں اتباع کا لفظ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتباع کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی، تمہارے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح ہم نے ولی بنا کر کسی اور کی اتباع نہ کرو، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ ولی بنا کر کسی اور کی اتباع نہ کرو۔ دوسرا مسئلہ، کیا دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے تقلید کرنا ضروری ہے؟ نبی علیہ السلام نے شرعی علوم کو واضح کر کے بیان کر دیا ہے، اور لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہ قوانین بیان کر دیے ہیں۔ یہ اگر تقلید واجب ہوتی تو نبی علیہ السلام واضح فرما کے جاتے کہ تقلید کرنا واجب ہے، کہ مطلب فلاں اور فلاں کی تقلید واجب ہے۔ آپ نے ایسے نہیں کہا۔ اور دوسرا مسئلہ، عالم ہو یا عام آدمی، کسی کے لیے بھی تقلید کرنا واجب نہیں ہے۔ کسی بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کہے کہ مجھے فلاں مذہب کے مطابق فتویٰ دو، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی بات غلط ہے، مجھے فلاں امام کے مطابق فتویٰ دو۔ ہمیں کہنا چاہیے ہمیں قرآن حدیث کے مطابق فتویٰ دیں۔ اور دوسرا، ہر کسی کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایسی آدمی سے فتویٰ پوچھے جو کسی امام مسلک کا پابند نہ ہو، کتاب و سنت کے مطابق فتویٰ دیتا ہو۔ دیکھیں، یہ آپ دیکھیں کہ آپ ان سے دین نہ لیں جو مسلک پہ پابند ہیں، اور انہوں نے ویسے ہی فتویٰ دینا ہے۔ جو شخصیتوں کے پابند ہیں انہوں نے ویسے ہی فتویٰ دینا ہے۔ آپ ایسے عالم سے مسئلہ پوچھیں، عالم سے جو قرآن و سنت کے مطابق جو فتویٰ دیتے ہیں، جو کسی مسلک پیر کے پابند نہیں ہے، کسی خاص شخص کے پابند نہیں ہے، کسی امام کے پابند نہیں ہے، ان سے آپ دین نہ لیں۔ کیونکہ جس طرح کوئی شخص بیمار ہوتا ہے وہ کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کرواتا ہے، اسی طرح دین میں بھی کسی اچھے عالم سے رجوع کریں۔ تقلید مسلک کے عالم سے نہیں جو کتاب و سنت کے مطابق فتویٰ دیتا ہو۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جس طرح آپ بیمار ہوتے ہیں، کسی اچھے ڈاکٹر سے آپ علاج کروانا چاہتے ہیں، اسی طرح دین کے معاملے بھی آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ جو اچھا عالم ہو، قرآن و حدیث کو فالو کرتا ہو، اور ان کا کوئی منہج، کوئی خاص امام انہوں نے نہ پکڑا ہو، جنہوں نے ان کی ہی بات کرنی ہے، تو اس میں بھی تحقیق کیا کریں کہ جو صحیح عالم ہیں، جو صحیح کتاب و سنت کو، قرآن حدیث کو ترجیح دیتے ہیں، ہم نے ان کی ہی بات لینی ہے، کسی ایک امام کی بات نہیں لینی، کسی میں ایک مسلک کو نہیں پکڑ کے بیٹھ جانا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تحقیق ہے جیسے دنیا میں آپ کرتے ہیں، تو اسی طرح دین کا معاملہ دیکھیں، دین کا یہ آخرت کا معاملہ ہے، اس کو آپ دیکھیں آپ کس سے لے رہے ہیں۔ دین کا معاملہ ہے، آپ سوچیں آپ کس سے لے رہے ہیں اپنا دین۔ ہر کسی سے آپ بات لے لیں گے، ہر کسی کی بات جیسے بھی آپ مان جائیں گے، تحقیق نہیں کریں گے۔ تحقیق کیا کریں، خود بھی ریسرچ کیا کریں، تحقیق کیا کریں، اور صحیح حدیث کا مقام ہونا چاہیے ہماری نظر میں، اہمیت ہونی چاہیے۔ تو ہمیں صحیح حدیث سے ہی لوگوں کو سمجھنا چاہیے، لوگوں سے حدیثوں کو نہ سمجھیں۔ ہو سکتا ہے کسی نے کس طرح بیان کر دیا، کسی کس طرح، تو اس لیے قرآن حدیث کے منہج سے لوگوں کو سمجھیں۔ تو یہ بات ہے، ہمیں اس میں تحقیق کر کے مسئلے، صحیح جو مسئلہ ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور کیسے لوگوں سے علم نہ لے جو مسلک پہ پابند ہوں، کسی خاص شخص کے پابند ہیں، کسی خاص امام کے پابند ہیں، وہ چاہے کتنا بھی نام پیدا کر دے اپنا دنیا میں، یوٹیوب پہ بڑا مفتی ویو کیوں نہ ہو، اس ملین کے ان کے ویو کیوں نہ ہو، لیکن آپ دیکھا کریں کہ وہ کسی مسلک کا، کسی امام کا پابند تو نہیں ہے۔ جس طرح سلفی علماء ہیں، ان سے آپ علم لیں، وہ کسی ایک
امام کے پابند نہیں ہیں، وہ دیکھتے ہیں قرآن حدیث کو، دیکھتے ہیں جنہوں نے جو صحیح کسی کا قول ہے قرآن حدیث کے قریب ہے وہ اس کو لیتے ہیں، اور وہ کسی ایک کی تقلید کرنے والوں کے وہ قائل نہیں ہیں، وہ کسی بھی ایک کی تقلید نہیں کرتے، وہ ہر کسی کی بات چھوڑ دیتے ہیں، اگر قرآن اور حدیث کے ان کے خلاف نظر آئے تو وہ ان کا قول چھوڑ دیتے ہیں، تو ان سے آپ علم حاصل کریں۔